بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سلطان محترم ان دنوں میں مصر میں موجود تھے۔ جو بھی معاملات تھے وہ طے کرنے کے بعد 2 روز تک سلطان محترم واپس اپنے شہر ایران آنے والے تھے، لیکن انہوں نے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ انہیں مزید یہاں پر رکنا پڑے گا۔ سلطان محترم اس وقت دربار میں موجود تھے کہ کسی اہم منصوبے پر وزیر کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے۔ تبھی 2 سپاہی بھاگتے ہوئے سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلطان محترم نے ان سپاہیوں کو دیکھا تو ان کے چہرے پر پریشانی عیاں تھی۔ سلطان محترم اپنے بادشاہوں میں سے نہ تھے جو ذرا سی کوتاہیوں پر اپنے ماتحت غلاموں پر ظلم برداشت کر دیتے تھے، انہیں سزائیں دیتے تھے۔ اگر ان کے سپاہی اس قدر بوکھلائے ہوئے داخل ہو رہے ہوتے تو یقیناً کوئی بڑی وجہ تھی۔ سلطان محترم فوراً اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور سپاہیوں کو بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ سپاہی بوکھلاتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سلطان کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے بعد کہنے لگے کہ سلطان محترم جان کی امان ہو، لیکن دربار کے باہر 3 لوگ موجود ہیں، خون سے لت پت، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ جلد از جلد سلطان محترم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان محترم نے زخمی لوگوں کے بارے میں سنا تو فوراً انہوں نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ 3 مسافر تھے، اپنے انداز سے دمشق کے رہنے والے رکھتے تھے۔ سلطان محترم کی خدمت میں آئے ایک مسافر کی آنکھ پھوٹ چکی تھی، جبکہ دوسرے کا خون سر سے لت پت تھا، بالوں سے خون ٹپک ٹپک کر فرش کو آلود کر رہا تھا، جبکہ دوسرا شخص لنگڑا کر چل رہا تھا۔ تینوں چلتے چلتے آئے اور دھاڑیں مار کر روتے ہوئے سلطان محترم کی قدموں میں گر گئے۔ روتے ہوئے کہنے لگے، سلطان ہمیں معاف فرما دیجئے، خدارا ہماری مدد کیجئے، ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے، نہ جانے مزید ہمیں کیا کچھ دیکھنا پڑے گا، ہماری مدد کیجئے، ہماری کوئی ایسی درد بتائیے، ایسی دعا بتائیے، عبادت بتائیے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ سلطان محترم نے ان تینوں کو یوں خون سے لت پت دیکھا تو یہ سمجھنے لگے کہیں ان پر کسی نے تشدد تو نہیں کیا۔ ذہن میں سب سے پہلا وسوسہ یہی آیا کہ ہو سکتا ہے تینوں مجرم ہوں، قاضی نے ان کو سزا دی ہو، یا پھر بھپری ہوئی رعایا نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا ہو۔ اٹھایا اور جلد از جلد ایک حکیم کو بلوایا تاکہ جلد از جلد علاج کروایا جا سکے۔ پھر سوال کرنے لگے، بتاؤ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، تمہارے یہ حالت کس نے کی ہے؟ اتنا سننا تھا وہ گھبرا سے گئے، گھبرا کر روتے ہوئے کہنے لگے، سلطان محترم سرخ پہاڑی کے دیوتے، سرخ پہاڑی کا دیوتا اپنے قوانین کا بہت سخت ہے، اس نے ہمیں یہ سزا دی ہے۔ سلطان پریشان ہو گئے اور ان وزیر کی جانب دیکھا، مسلمان ہو یا مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ یہ سن کر تینوں لوگ گھبرانے لگے، کہنے لگے، سلطان محترم ہم مسلمان ہی ہیں، لیکن مصر کے سرخ پہاڑی پر موجود اس دیوتا کو بھی مانتے ہیں، ہم نے غلطی کر دی جو اس پہاڑی پر جانے کا فیصلہ کیا، تبھی تو اس نے ہماری یہ حالت کر دی۔ سلطان محترم ان کی باتیں سن کر کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھے، ان سے تفصیل پوچھنے لگے۔ وہ تینوں پہلے تو رونے لگے، یہ کہنے لگے کہ سلطان محترم دراصل بات یوں ہے کہ ہم تینوں ہی تاجر ہیں، لیکن ہم لوگوں نے کبھی بھی خود محنت کر کے نہ ہی کاروبار پر محنت کی ہے، بلکہ ہم اپنے علاقے کے بہت ہی بڑے شاطر چور ہیں۔ ہم اشیاء کو چوری کر کے پھر یہاں مصر لاتے ہیں، یہاں کے مشہور بازار میں وہ چوری کیا گیا سامان لے کر منافع کماتے ہیں، یوں ہمیں جیب سے 1 دینار بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا اور منافع ہماری جیب میں آ جاتا ہے۔ برسوں سے ہم ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ کچھ لوگ ہم کو شک ہو گیا تھا، اس لیے ہم لوگوں نے سوچا ہم سرخ پہاڑی سے ہوتے ہوئے راستے سے جائیں گے تاکہ کوئی قافلہ ہم پر شک نہ کر سکے۔ ہم تینوں چھپتے ہوئے اسی راستے سے جا ہی رہے تھے، ہمیں خوف بھی آ رہا تھا کیونکہ اس پہاڑی کو لے کر بہت سی عجیب و غریب قصے سن رکھے تھے۔ یہ بھی سن رکھا تھا یہ پہاڑی ایسی پہاڑی ہے جہاں پر اگر کوئی گناہ گار گزرے تو اسے کوئی نہ کوئی سزا مل کر ہی رہتی ہے۔ اس پہاڑی کا دیوتا انتہائی سخت گیر ہے۔ ہم لوگ گزر ہی رہے تھے کہ تبھی راستے کے بیچوں بیچ ہمیں پتھروں کے ٹکرانے کی آواز آنے لگی۔ پہلے تو غور نہیں کیا، لیکن جب آواز مزید تیز ہونے لگی ہمیں پہاڑ لڑزتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ہم تو بے ساختہ ہمارا دھیان آسمان کی جانب اٹھا، جیسے ہی سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو عین اسی وقت ہمیں آواز آئی اور پتھر دیوتا ہم پر پتھر برسا رہا، پہاڑ سے پتھر لرزتے ہوئے نیچے گر رہے تھے۔
ہمارا وجود خون سے لت پت تھا، ہمیں بچا لیجیے، ہم جان چکے ہیں کہ جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے تب تک اس پہاڑ کا دیوتا ہمیں نہیں بخشے گا۔ سلطان نے جب ان لوگوں کو یوں گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا، پھر ان کی بات سنی، انہیں تعجب ہوا۔ لوگوں نے سلطان نے حکم کے سپرد کیا تاکہ ان کا علاج ہو سکے، چونکہ انہوں نے غلط کام کیا تھا، چوری کر کے سامان بیچ کر منافع کما رہے تھے، اس لیے اب ان کا ٹھکانہ قید خانہ تھا۔ البتہ سلطان کے دماغ میں یہ بات کھٹکنے لگی تھی۔ انہوں نے سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ جا کر یہاں کے لوگوں سے اس پہاڑی کے قریب بسنے والی بستیوں کے پوچھ کر آؤ، آخر اصل ماجرا کیا ہے۔ سلطان ان لوگوں کی باتوں میں تشویش میں مبتلا کر چکی تھی۔ آخر ایسا ممکن بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ دوپہر سے شام ہو چکی تھی، یہاں تک کہ مغرب کی اذان فضا میں گونجنے لگی۔ سلطان محترم مسجد میں چلے گئے، سب کے ساتھ بعد نماز ادا کی اور خوابگاہوں کی تعبیر پتہ ہوتی تھی، اس لیے لوگوں کے ان کے پاس بیٹھ کر ان سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے لگے۔ سلطان محترم ان سب کے ہی گھل مل کر بیٹھے تھے، معلومات لے کر آ چکے تھے۔ سلطان محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت اس کمرے میں سلطان محترم کے علاوہ بس دونوں سپاہی موجود تھے۔ سلطان محترم نے اشارہ کیا اور کہنے لگے، بتاؤ کیا معلومات اکٹھی کی ہیں؟ تم لوگوں نے سرخ پہاڑی کے بارے میں کیا داستان ہے؟ اتنا سنتا تھا کہ ایک سپاہی سلطان کے ہوش گزار کر کے کہنے لگا، اس پہاڑی کو لے کر لوگوں سے جو بات معلوم ہوئی ہے وہ تو تینوں کے کہنے سے بڑی مختلف ہے۔ اب نہ جانے یہ حقیقت ہے یا پھر افواہ ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن جب ہم نے اس سرخ پہاڑی کے بارے میں لوگوں سے پوچھا تو تبھی لوگ یہی کہنے لگے، اس پہاڑی کو لے کر بہت سے راز ہیں، ایسے راز ہیں جو پہاڑی میں ہی دفن ہیں، کسی میں ہمت نہیں کہ پہاڑی کے اوپر جا کر دیکھ سکے آخرکار سچ کیا ہے۔ لیکن وہاں پر یہ بات عام ہو چکی ہے۔ تقریباً پچھلے کئی سالوں سے اس پہاڑی پر ایک سفید رنگ کی گھوڑی آتی ہے جو کہ پہاڑ پر چکریں مار کر روتی رہتی ہے۔ سفید رنگ کی گھوڑی عام گھوڑیوں سے خاصی مختلف ہے، لیکن بڑی غسیل مانی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس پہاڑی پر ٹکڑے مار کر تبھی پتھر لڑک کر نیچے گرے ہوں، جس سے یہ تینوں اس پہاڑی کے دیوتا کا نام دے رہے تھے۔ یہ سن کر سلطان محترم سوچ میں پڑ گئے۔ پہلے تو سرخ پہاڑی کا دیوتا تھا، لیکن اب سرخ پہاڑی کی دیوتا کی جگہ سفید گھوڑی کہاں سے آ گئی؟ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ سلطان محترم ابھی مختلف راستوں سے آ رہے تھے، وہ سوچ چکے تھے اب خود جائیں گے اور اپنا بھیس بدل کر لوگوں سے سوال و جواب کریں گے، آخر سفید گھوڑی کا اصل راز کیا ہے۔ اگلے روز صبح صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد سلطان محترم نے اپنا حلیہ ایک عام مصری شہری کی طرح بنا لیا اور پھر دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس جانب کو جانے لگے جہاں پر وہ سرخ رنگ کا پہاڑ موجود تھا۔ وہ پہاڑ مکمل طور پر سرخ نہیں تھا، لیکن چٹانی پہاڑ تھا، وہاں پر سبزے کی یہاں تک ایک جھاڑی تک گنجائش باقی نہیں تھی۔ اس پہاڑ کی مٹی دور دیکھنے میں سرخ لگتی تھی، اس لیے وہ پہاڑی سرخ رنگ کے پہاڑی کے نام سے مشہور ہو چکی تھی۔ بہرحال سلطان محترم کو دور سے ہی وہ پہاڑی دکھائی دے رہی تھی۔ سلطان جو اپنے آپ میں ہی ایک منفرد پہچان رکھے ہوئے تھے، سلطان چلتے ہوئے اس بستی میں آ چکے تھے، جس کے بعد وہ پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتے تھے۔ سلطان ایک شخص کے پاس جا کر رک گئے جو اپنی دکان کے باہر پانی کا چھڑکاؤ کرنے کے بعد صاف صفائی کرنے میں بتایا تھا۔ سلطان کو دیکھ کر پاس چلا آیا اور کہنے لگا، بتائیے آپ میری دکان سے کیا خریدنا چاہتے ہیں؟ سلطان محترم نے اسے 2 دینار دیے۔ اس کے پاس ہی بیٹھ کر خشک میوہ جات نوش فرمانے لگے۔ اس سے سوال کرنے لگے کہ بھائی، میں نے سنا ہے کہ اس پہاڑ پر کوئی دیوتا رہتا ہے جو ہر گناہ گار کو مزہ چکھا دیتا ہے۔ وہ شخص ہنس کر پڑا اور کہنے لگا، نہیں، یہ تو بس کیا سرائیاں ہیں، تو ہم چور چکا لٹیروں کو ڈرانے کے لیے ایک کہانی بنا رکھی ہے، کیونکہ مصر کا یہ علاقہ شام کے بہت قریب ہے اور تجارتی قافلے آتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ چور لٹیرے قافلوں میں گھس آتے ہیں جو ان کو ڈرانے کے لیے یہ کہانی گھڑی گئی ہے۔ وہ سلطان محترم کو ساری کہانی یہ سوچ کر گوش گزار کر رہا تھا۔ سلطان محترم اسے شکل سے انتہائی شریف اور امانت دار لگتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ شخص وہی کہانی بتانے لگا، یہاں پر کوئی دیوتا نہیں رہتا، البتہ ایک گھوڑی ضرور ہے، بلکہ دودھ جیسی سفید دیکھ کر لگتا ہے بس اسے دیکھتے ہی رہیں۔ اندھیری رات میں پھر وہ گھوڑی
आती है और चमक रही होती है, लेकिन वो घोड़ी हमेशा रोती रहती है। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है जो एक खास किस्म का पत्थर रेंगने के लिए इस पहाड़ी पर चढ़ते थे, उन्होंने आकर बताया था कि इस घोड़ी को अपनी आंखों से देखकर आए हैं जो पहाड़ी पर आकर रोती है और टकरे मारती है। पता नहीं वो ऐसा क्यों करती है। हाँ, इत्तेफाक से बार दफ़ा ऐसा बहुत मर्तबा हुआ है कि इस पहाड़ी पर जाने वाले अक्सर गुनाहगार लोगों को कोई ना कोई सज़ा ज़रूर मिलकर ही रहती है। इस पहाड़ी पर जाने के सिलसिले इंतहाई इकट्ठा और ख़तरनाक हैं। इस कदर रास्तों से रास्ते निकलते थे, अगर कोई नया शख्स इस पहाड़ी सिलसिलों में खो जाए, वो वहाँ पर राख बन जाए, लेकिन वो वापस पलट कर नहीं आ सकता। सुल्तान मोहतरम बड़े ही तजस्सुस से इस शख्स को हर एक बात सुन रहे थे, तो इस पहाड़ी के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी थी। सारी हकीकत जानने के बाद सुल्तान मोहतरम ने इसका शुक्रिया अदा किया और हदिये के तौर पर कुछ दिनार इसके हाथ पर रख दिए और फिर मुस्कुराकर इस पहाड़ी की जानिब देखने लगे। जितनी मालूमात इन्हें मिल चुकी थी इतनी ही काफ़ी थी। जहन में बार बार वो सफ़ेद रंग की घोड़ी गर्दिश कर रही थी। आखिर वो इस पहाड़ी पर आकर क्यों रोती है। सुल्तान मोहतरम इस पहाड़ी के करीब पहुंच चुके थे और सबसे पहला रास्ता जो इन्हें इस पहाड़ी पर नजर आया था वो रास्ता होते हुए चलने लगे। ये बात सोचकर एक पल को इन्हें खौफ सा भी महसूस नहीं हुआ था। इस पहाड़ी पर बिल्कुल तनतना अकेले हैं, लेकिन ये सोचकर उन्हें खुद को ढारी दी वो अकेले नहीं हैं। इनका रब इनकी शह रग से भी ज़्यादा करीब है, इस वक्त इनके साथ मौजूद है। सुल्तान मोहतरम एक तवील सफ़र तय करते हुए एक जानिब को पहुंच चुके थे। इनके साथ पानी और खुश्क खुराक भी मौजूद थी। वो एक जानिब बैठकर एक चट्टान के साए में पानी पीने के बाद खुश्क फल नोश फरमाने लगे। अभी वो खा ही रहे थे जबकि इन्हें घोड़ी के हनहनाने की आवाज़ आई। घोड़ी का हमकार सुनकर सुल्तान के कान खड़े हो गए। यकीनन वो घोड़ी यहीं कहीं आसपास थी। वो आप कर ताक़ुब में इस मकाम पर पहुंच जाते। जल्दी इन्हें वो हिस्सा भी मिल जाता जहां पर आकर घोड़ी रोया करती थी। सुल्तान मोहतरम ने जल्दी से अपने पास मौजूद थैली में तमाम तरह अशिया रखी और एक मरतबा फिर सफ़र उन्हें शुरू कर दिया। जल्दी वो इस मकाम पर पहुंच चुके थे जहां पर इन्हें घोड़ी दिखाई दी गई थी। एक रास्ते से निकलकर आगे बढ़ती हुई चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसे अपनी मंजिल का पीर से ही इल्म हो। कद काट एक आला नज़र की घोड़ी थी, दूध जैसी सफ़ेद थी। मट्टी का एक ज़रा भी इसके जिस्म पर मौजूद नहीं था। इसकी गर्दन पर सफ़ेद रंग के बाल इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। एक पल को इस घोड़ी को देखकर सुल्तान होकर रह चुके थे। इन्हें तो लग ही नहीं रहा था कि वो कोई आम घोड़ी है। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी शायर का बच्चा होगी। सुल्तान मोहतरम ने फ़ौरन सर को झटका दिया, फिर धीरे धीरे कदम उठाकर इस घोड़ी का ताक़ुब करने लगे। वो घोड़ी जहाँ जहाँ जा रही थी सुल्तान मोहतरम इसके पीछे ही जा रहे थे। जब को एक मकाम पर जाकर रुक गई, एकदम से पहाड़ी सिलसिले रुक चुके थे और एक हमवार जगह आ चुकी थी। इस हमवार मकाम पर जाकर वो घोड़ी रुकी और वहाँ पर किसी तरह की चट्टान मौजूद नहीं थी, बल्कि सुर्ख रंग की मट्टी ही मट्टी थी, हारसों फैली हुई थी। वो घोड़ी एक मकाम पर जाकर रुकी और आसमान की जानिब मुंह करके हम आने लगी और फरियाद व ऐसे के बाद ज़मीन पर टुकड़े मारना शुरू कर दी और पूरी कुव्वत से अपनी ज़मीन पर मार रही थी। कभी पाँव झटकती, कभी सर मारती। यूं इस पहाड़ी के ऊपर सतह में एक जलज़ला सा आ रहा था। सुल्तान मोहतरम एक चट्टान की ऊँट पर खड़े होकर ये मंजर देख रहे थे। अचानक कुछ पत्थर सरक कर पहाड़ी के नीचे जाने लगे। यकीनन इन तीनों लिटोरों को भी ये समझ रहे थे ये पहाड़ी देवता का कमाल है। बहरहाल सुल्तान हैरान थे कि आखिर ये घोड़ी यहाँ पर किस लिए ये सब कुछ कर रही है। सिर्फ इसी मकाम पर ही आकर करती है। फिर पूरे पहाड़ पर सुल्तान मोहतरम खामोशी से खड़े इस घोड़ी को देखते रहे। कुछ देर के बाद सर को टकराने के बाद वो वहीं एक जानिब बैठकर गोया सांस लेने लगी। इसके माथे से खून की बूंदें टपक पर इसको मुंह को आलूदा कर चुकी थी। दिखने में कोई आम घोड़ी नहीं लग रही थी। आज तक कोई भी नहीं समझ पाया था इस घोड़ी का ये इसरार वाक़या आखिर क्यों ये पहाड़ी की इस चोटी पर आकर अपना सर पटखा करती थी। वो दुकानदार सुल्तान को मज़ीद ये बड़ी बता रहा था कि एक बहुत बड़ा हकीम था जो कि जानता था कि आखिर ये घोड़ी किस नस्ल की है, पहाड़ पर आकर क्या करती है, क्या कोई ख़ास किस्म की खुराक है जिसे पहाड़ पर मिलती है, या फिर असल माजरा क्या है। लेकिन जब वो इस घोड़ी के ताक़ुब में यहाँ पर निकला था
غلطی سے اس نے گھوڑی کے پاس جا کر اسے چھونے کی یا اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے کی کوشش کی۔ اگلے ہی پل وہ گھوڑی غصے سے بپھل گئی اور اپنی بھاری سموں سے اس حکیم کو مارنا شروع کر دیا، اور پھر جس حالت میں وہ حکیم بس میں پڑا ملا، کئی لوگوں کو تو اپنا دل روکتا ہوا محسوس ہوا۔ حکیم کا سینہ مکمل طور پر کچل چکا تھا، اس سے اس کے کپڑوں کا پہچانا تھا، اس کے وجود پر جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ یہ حالت اس گھوڑی نے ہی اس کی تھی، تبھی اس کے انجام کے بعد کسی حکیم شادان اشور میں اتنی ہمت نہ ہوئی وہ جا کر اس گھوڑی کی مزید مطالعہ کر سکے۔ سلطان محترم خاموشی سے اس گھوڑی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پھر اس سے پہلے وہ گھوڑی پر واپس ان راستوں سے گزر کر جاتی تھی، سلطان محترم تیز قدم سے ان مشکل راستوں سے گزرتے ہوئے پہاڑی سے نیچے اتر آئے تھے۔ سلطان محترم یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے آخر وہ گھوڑی جاتی کہاں ہے، اس کا ٹھکانہ کہاں پر ہے، کیا وہ اسی پہاڑی پر رہتی ہے یا پھر اپنے کسی اور جگہ پر جاتی ہے۔ سلطان محترم اس پہاڑی کے نیچے کھڑے کتنی دیر انتظار کرتے رہے کب وہ گھوڑی انہیں واپس آتی ہوئی دکھائی دے، لیکن شام ہو چکی تھی، وہ گھوڑی انہیں کہیں بھی نہیں دکھائی دی۔ سلطان کچھ سوچ میں پڑ چکے تھے اور کچھ ایسا راز ہے جس کی کھوج لگانا ضروری تھی۔ سلطان نے واپس آ کر اس سارے معاملے کے بارے میں وزیر کو بھی آگاہ کیا۔ وزیر بھی سوچ میں پڑ چکا تھا، کہنے لگا سلطان ہمیں جلد از جلد واپس ایران جانا چاہیے، وہاں ہماری کئی کام ہیں جو ادھورے پڑے ہیں۔ سلطان کشیدگی پھیل رہی تھی، آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے، ہمیں نہیں لگتا یہ گھوڑی والا معاملہ اس قدر اہمیت کے حامل ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ پھر وہ سرخ رنگ کی مٹی سونکھنا یا کھانا اس کی عادت بن چکی ہے، یا تو مجھے لگ رہا ہے صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہے۔ اس میں سلطان وزیر کی بات سنی تو سوچ میں پڑ گئے۔ اس کے باوجود انہوں نے وزیر کے مشورے کا سر حاضر کیا، لیکن یہی فیصلہ کیا کہ ایک مرتبہ اس پہاڑی پر جا کر دیکھیں گے ضرور آخر وہ گھوڑی وہاں پر جاتی کیوں ہے، چاہے وہ ایک انسان ہے یا پھر جانور، جو بھی کرتا بے مقصد نہیں کرتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور ہوتا ہے۔ سلطان اگلے روز فجر سے پہلے ہی اپنے ہمراہ اشیاء لے کر چل نکلے تھے۔ وہ آج گھوڑی سے پہلے اس پہاڑی پر پہنچنا چاہتے تھے، چھپ کر دیکھنا چاہتے تھے آخر گھوڑی وہاں پر کتنی دیر رہتی ہے اور واپس کب جاتی ہے۔ سلطان محترم اس پہاڑی پر پہنچ چکے تھے۔ آس پاس نظر دوڑانے کے بعد سلطان وہاں پر ایک بڑی چٹان دیکھی۔ چٹان کے پیچھے اتنی جگہ موجود نہ تھی کہ سلطان وہاں پر آرام سے بیٹھ سکتے تھے۔ سلطان نے سب سے پہلے اپنے پاس موجود ہتھیار کے ساتھ اس چٹان کو توڑنا شروع کر دیا۔ دھوپ کی شدت اور خشکی سے وہ چٹان چند وار سے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی۔ اتنی جگہ بن چکی تھی کہ سلطان وہاں پر چھپ کر بیٹھ جاتے، وہ گھوڑی سلطان پر دھیان نہ دے سکتی۔ سلطان اپنے ایک ایسی جڑی بوٹی لائے تھے، اس جڑی بوٹی کا اگر وہ اپنا وجود پر لگا لیتے کوئی بھی جانور ان کی موجودگی محسوس ہی نہ کر پاتا، گویا وجود آ رہی خوشبو محسوس ہی نہ کر پاتا۔ سلطان اپنے آپ کو مکمل تیاری کے ساتھ اس چٹان کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس پہاڑی پر انہیں بھاری سموں کی آواز آنے لگی۔ وہ گھوڑی ہمکار بھی آ رہی تھی اور آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر اس پہاڑی پر رونے لگی، اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو صاف دکھائی دے رہے تھے، وہ زمین پر چکریں مار رہی تھی۔ سلطان نے غور کیا، وہ کل جب دیکھ رہے تو زمین مٹی بہت کم ہٹی ہوئی تھی، لیکن وہاں پر تھوڑا گہرا بنا ہوا تھا۔ وہ گھوڑی وہاں پر اپنے سر کو زور زور سے مار رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے سر سے ایک مرتبہ پھر خون بہنے لگا تھا۔ خون کی لکیریں اس گھوڑی کی سفید چہرے کو آلودہ کر چکی تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے اس چٹان کے پاس آ کر بیٹھ گئی جس کے پیچھے سلطان چھپے ہوئے تھے۔ سلطان بڑی مشکل سے خود کو چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ بہرحال وہ اکیلے تھے اور اس وقت گھوڑی جس قدر خطرناک لگ رہی تھی۔ خاموشی سے سانس روک کر بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ گھوڑی اٹھی اور ایک مرتبہ پھر وہاں پر سر ٹیک کر رونے لگی، پھر رونے کے بعد اس پہاڑی سے اترنے لگی۔ سلطان محترم نے ایک چٹان کی اونٹ میں رک کر دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ گھوڑی اپنے ہی دھن میں اس پہاڑی سے اتر رہی تھی، یہاں تک کہ بالکل نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ جب سلطان محترم کو یقین ہو گیا اب گھوڑی واپس نہیں پلٹے گی تو سلطان ایک گہری سانس خارج کی اور چلتے ہوئے اس مقام پر آ گئے۔ وہ گھوڑی ٹکریں مارتی ہوئی
आकर अपने सर खून निकालती थी। अब इसके सर से निकलने वाली खून बूंदें मट्टी पर मौजूद थी। सुल्तान अपने मौजूद एक नोकीली चीज़ को निकाला और इस वक्त इस मट्टी को खोदने कर आमद साबित हो सकती थी। यकीनन इस मकाम पर कुछ मौजूद था जो घोड़ी खोदना चाहती थी। सुल्तान ने वहाँ से मट्टी को खोदना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था यहाँ जहाँ से मट्टी को पहले खोदा गया हो, तजस्सुस था जो मुसलसल दिल में आ रहा था। इस मट्टी को नीचे से ऐसा ज़रूर था, सुल्तान को पहले से ही शक था। सुल्तान मट्टी खोद रहे थे, मुसलसल नोकीली चीज़ों को ज़मीन पर मार रहे थे। तभी इन्हें वहाँ पर किसी चीज़ की मौजूदगी का एहसास हुआ। उन्होंने अपने हाथ से मट्टी को हटाना शुरू कर दिया। सुल्तान ने अपने सामने दिखाई वो लकड़ी का संदूक था। सुल्तान को ताज्जुब हुआ। कुछ ही देर बाद वो इस संदूक से मट्टी हटा चुके थे। जो चीज़ इन्हें इस संदूक में दिखाई दी, सुल्तान के होश उड़ चुके थे। वो उठकर इस संदूक से दूर जाकर खड़े हो गए, क्योंकि इस संदूक पर ताला नहीं लगा हुआ था। जैसे सुल्तान ने संदूक को खोला, खुलते ही अंदर से दो इंतहाई हसीन दो चीज़ें बरामद हुई और इन दोनों में एक दूसरे के पहलू में यूं लेटी थी गोया गहरी नींद सो रही हूँ। दोनों अपने हाथ अपने सीनों पर रखे हुए थे। किस कदर खूबसूरत के सुल्तान एक मर्तबा ये गुमान गुजरने के ये सच में इंसान है या फिर पुतले बनकर बिल्कुल इंसानों के हम शक्ल यहाँ पर दफनाए गए हैं। सुल्तान आगे बढ़े। लोगों का तो कहना था कि जहाँ पर बरसों से कम अज़ कम भी अगर वक्त गुना जाए तकरीबन 200 साल का अरसा गुजर ही चुका है। जब ये आ रही थी तो क्या तब से ही ये दोनों लड़कियां जहाँ पर दफन थी? अगर ये दोनों लड़कियां यहाँ पर दफन थी तो इनकी लाशें ख़राब क्यों नहीं थी? कहीं तरह तरह के सवालात सुल्तान मोहतरम के जहन में गर्दिश कर रहे थे। सुल्तान इन लड़कियों को कितनी ही देर देखते रहे, जिनकी उम्रें 25-26 साल थी, ज़्यादा नहीं लग रही थी। इनके लिबास पर मट्टी का एक ज़रा तक मौजूद नहीं था। वो इतने ही बरसों में यहाँ पर दफन थी। इनका लिबास यकीनन ख़राब हो जाता। इनके वजूद से एक नाकाबिल यकीन सी महक भी आ रही थी, जिसे सूंघकर सुल्तान मोहतरम कुछ एहसास होने लगा था। सुल्तान मोहतरम ने इन दोनों लड़कियों को मट्टी से निकाला, फिर इस मट्टी को दोबारा से वहाँ पर बिल्कुल ठीक कर दिया जैसे कि पहले हमार ज़मीन मौजूद थी। सुल्तान मोहतरम ने फ़िलहाल इस संदूक को घसीट कर रास्ते में लाए और इसके बाद सिपाहियों और वज़ीर के साथ इतला दी और पहाड़ी के ताबूत उठाकर उतारा। इस चीज़ के ताबूत इस पहाड़ी से ऐसी कौन सी कीमती चीज़ सुल्तान को मिल चुकी थी? हर कोई ये सोच रहा था यकीनन इसमें हीरे जवाहरात होंगे। लेकिन जब दरबार में लाकर इसको खोला गया तो दो नौजवान मौजूद थी, जिनके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी और वो गहरी नींद सो रही थी। सिपाही और वजीर मंजर देखकर घबरा चुके थे। सुल्तान मोहतरम, ये क्या दोनों आपको कहाँ से मिली? इस ताबूत में किसने बंद किया? सुल्तान ने वहाँ पर जो कुछ देखा सब कुछ इनके गोश गुजार कर दिया। फौरन हकीम को बुलाया गया। हकीम ने जब इन दोनों का मुआयना करना शुरू किया तो ये बात खुलकर सामने आ चुकी थी। ये दोनों लड़कियां मरी नहीं हैं बल्कि सो रही हैं। इनके वजूद में ऐसी जड़ी बूटियां लगाई गई हैं जिसके वो ख़राब नहीं होगा, न ही कोई कीड़ा इनके वजूद पर हमला कर पाएगा। ये ऐसी जड़ी बूटी इंसान को यूं महसूस होता है जैसे इसका पेट भर चुका है और नाफ के ज़रिए ही तमाम तर ज़रूरियात इंसान के वजूद में दाखिल होती रहती हैं। ये बात जानकर सुल्तान मोहतरम भी घबरा चुके थे। जब शाही तबीब ने बताया कि पिछले कई बरसों से इस ताबूत में मौजूद इनकी उम्र गोया थक चुकी है, ये गहरी नींद में है। सबसे पहले तो फ़ौरन इनके लिबास में मौजूद इन जड़ी बूटियों को जो जो अशिया इनके पास रखी गई थी इनसे अलग कर दिया गया। कनीज़ों ने बुलाकर इसको दिलवाया गया। वो कुछ ही देर गुजरी थी कि जबकि महल के बाहर से शोर शराबे की आवाज़ आने लगी। सुल्तान को घबरा चुके थे। सिपाहियों ने तलवारें निकाल ली थी, लेकिन ऐन इसी वक्त एक कतार हवा में उड़ती हुई घोड़ी अंदर दाखिल हुई और हर कोई घबरा कर डर कर भाग रहा था। एक का ये कहना था कि सुर्ख पहाड़ी की घोड़ी यहाँ पर आ चुकी है। इस घोड़ी ने शायद इन दोनों लड़कियों को खुशबू महसूस कर ली थी। इससे पहले कि वो सुल्तान पर हमला करती, दोनों लड़कियों को रिहा लगी थी। इनकी आवाज़ सुनते ही वो घोड़ी फौरन सुल्तान से पीछे हटकर इस तख्ते के पास गई और जहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ मौजूद थी, वो घोड़ी इनके वजूद को सूंघ रही थी। अपना मुंह इन लड़कियों के पास लेकर हन हनाने लगी, जैसे इन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर बाद इन लड़कियों के वजूद में ऐसी हरकत होने लगी और इन दोनों ने उठकर बैठ गई। पानी पेश किया। इसके बाद तमाम तर हकीकत उनके गोश गुजार की। इसे सुनने के बाद वो तो इंतहाई गुस्से में दिखाई देने लगी थी। थोड़ी देर पहले जो चेहरे पर नरमी थी वो गुस्से में बदल चुकी थी। फिर जो हकीकत उन दोनों ने बताई वो जानकर दंग रह चुके थे। वो लड़कियां कहने लगी कि हम मिस्र के ही एक इलाके की सरदार की बेटियां हैं। हमारे वाली साहब का
انتقال ہوا تو میرا چچا زاد جو کہ انتہائی ظالم تھا چاہتا تھا کہ وہی اس قبیلے کا سردار بنے، کیونکہ لڑکیاں کبھی بھی قبیلے کی سرداری نہیں سنبھال سکتی، آج تک صرف مرد حضرات ہی سنبھالتے آئے ہیں۔ لیکن ہم دونوں بہنوں میں اسے اپنے منصوبے میں کامیاب ہونے نہیں دیا، بلکہ ہم دونوں نے خود اپنے والد کے تخت کو سنبھالا۔ ہم نے اپنے والد کی تعلیمات پر عمل کیا اور انصاف قائم کیا۔ ہم بالکل آپ ہی کی طرح انصاف میں سخت ترین تھی، یہاں تک کہ ہمارے سامنے گناہ گار ہمارے خاندان کا ہی شخص کیوں نہ ہوتا، ہم اس کا بھی سر در سے جدا کر دیتے، ایک مرتبہ بھی نہ گھبراتے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ ہمارے دشمن ہونے لگے، ہمارے اپنے ہی ہمارے پیٹ میں چھرا گھونپ لیا۔ آخری مرتبہ کا منظر بس اتنا یاد ہے کہ میرا وہ چچا زاد ہمارے گھر آیا، ہم سے معافی مانگ رہا تھا۔ اس نے اپنی تھیلی سے 2 پھول نکال کر ہمیں پیش کیے تھے۔ وہ پھول دکھنے میں بے حد قیمتی لگ رہے تھے، لیکن جیسے ہی ہم نے ان کی خوشبو ہمارے اندر گئی تو اس کے بعد شاید ہماری آنکھ آج ہی کھلی ہے۔ یہ جان کر تو سلطان محترم انتہائی غصے میں آ کے، جس بستی میں وہ دونوں بہنیں رہتی تھیں، سلطان فوراً اس بستی میں پہنچے۔ وہاں پر قتل و غارت، ظلم و تشدد سب کچھ عام ہو چکا تھا، سریعام شراب نوشی کی جا رہی تھی۔ سلطان نے وہاں پر پہنچ کر ان لڑکیوں کے چچا زاد کو پکڑا جو اپنے سامنے دونوں لڑکیوں کے لوٹ آنے پر گھبرایا ہوا کھڑا تھا۔ سلطان نے سریعام اس شخص کو پھانسی دینے کی سزا سناتی جو اس بستی کے بیچ درخت پر لٹکا کر اس ظالم شخص کو پھانسی دے دی گئی۔ وہ دونوں بہنیں ایک طویل مدت کے بعد واپس لوٹ آئی تھیں۔ بستی والوں نے جب سردار کی بیٹیوں کو اپنے سامنے دیکھا تو خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ گھوڑی ان سردار کی بیٹیوں کی وفادار گھوڑی تھی۔ جس وقت ان کو پھول سنگایا گیا، پھر تابوت میں بند کر کے جڑی بوٹیاں لگا کر پہاڑی پر دفن کیا گیا، وہ تمام تر معاملے سے آگاہی دی تھی، لیکن اس وقت وہ زنجیروں سے بندھی تھی، اس وجہ سے کچھ نہ کر پائے۔ جب ان لڑکیوں نے چچا زاد نے سردار کا تخت سنبھالا تو اس گھوڑی کو بھی یوں ہی ویران میں چھوڑ دیا، لیکن وہ گھوڑی اس قدر وفادار تھی کہ روز اس پہاڑ پر جاتی اور اپنے سر سے اور سیموں سے مٹی کھودنے کی کوشش کرتی، اور آج بھی لاہر وہ کامیاب ہو ہی چکی تھی۔ سلطان مطمئن ہو چکے تھے اور یوں اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے کے بعد وہ اگلے روز مصر سے واپس ایران کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ دوستوں، روزانہ سلطان کی ایک نئی کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔